بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے مہینے میں سیدنا اسد اللہ و اسد رسول سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا وصال ہے، ان کی شہادت ہے۔ شوال کے مہینے میں کم و بیش 14-15 شوال میں جنگ احد واقع ہوئی۔ جنگ بدر کے 1 سال بعد شوال کے مہینے میں جنگ احد واقع ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ، جن کا لقب ہے اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں۔ Sayyidina Hamza radiallahu anhu, he was martyred in the month of Shawwal whilst fighting in the Battle of Uhud, which occurred 1 year after the Battle of Badr. Sayyidina Hamza, he would wrestle with lions. He was born 2 or 4 years before سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2 یا 4 سال پہلے پیدا ہوئے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے۔ Sayyidina Hamza was a hunter. He would go out to hunt. He was someone who would never attack first. He would never surprise attack anyone. He would say he was a very loyal man, an honest man, a man of honor and principles. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بڑی شان تھی، بڑی عزت تھی مکۃ المکرمہ میں، اور ان کا بڑا روب راب دبدبا تھا۔ مکہ شریف میں جب ابو جہل نے ایک پتھر مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، تو جب یہ خبر حضرت امیر حمزہ کو پہنچی تو وہ فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور ان کو ایسا مارا اپنی کمان سے اور کہا کہ میں اب مسلمان ہوں، میں اب مسلمان ہوں، یعنی اب تو دیکھ کہ اگر تو کوئی بات کرے گا، کوئی ایسی بات کرے گا تو پھر تو دیکھنا کیا ہوگا تیرے ساتھ۔ یعنی جب یہ اعلان ہوا امیر حمزہ سے رضی اللہ عنہ کہ میں مسلمان ہوں، تو ابو جہل بھی ڈر گیا۔ So when Abu Jahl, he once threw a rock and hit the beloved messenger sallallahu alaihi wasallam on his blessed head, the messenger alayhi salam was hurt, he began to bleed, and a slave girl was watching. She told Hamza, when Hamza returned from hunting, and when Hamza heard radiyallahu anhu, he went straight to the haram and he seen Abu Jahl, and he hit him with his bow, and he said to him, I am a Muslim now. We'll see what you do to my nephew Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے اس واقعے سے پہلے رات گزاری کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ ہدایت، اسے یہ پتہ چلا رب سے ہدایت مانگنی یہ ہر موقع پر ہونا چاہیے۔ حضرت حمزہ نے رات پہلے ہی، دیکھیں ہم ہدایت ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، رب سے ہدایت مانگے، ہدایت، رہنمائی، guidance. We should be people who are always seeking guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. ہدایت، ہمیشہ رب سے ہدایت مانگو۔ خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں ہم بٹک بھی سکتے ہیں، گمراہی میں ڈوب سکتے ہیں، لہذا ہمیشہ رب سے ہدایت مانگو۔ جہاں خیر مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، اسی طرح ہدایت بھی مانگے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت پر قائم فرما۔ He said, Sayyidina Hamza, أَنَا عَلَى دِينِهِ أَقُولُ مَا يَقُولُ.
I am on the deen of Sayyidina Muhammad, I say whatever he says. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو وہ فرماتے ہیں. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، بڑے غصے میں آ رہے ہیں، بڑے جلال و غصے میں آ رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جمع ہوتے تھے دار ارقم، تو دروازے پر کہا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، وہ بڑے غصے میں ہیں. تو حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خیر کے ساتھ آئیں تو خیر، اگر وہ برے ارادے سے نیت سے آئے ہیں تو میں خود ہی ان کی تلوار سے قتل کر دوں گا. حضرت امیر حمزہ کی شان ہے. لیکن حضرت عمر جب آئے تھے، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، وہ 40 مومن تھے، صحابی تھے، اور جب وہ اسلام لائے تو اسلام کو طاقت ملی، اور فرشتوں نے بھی تکبیر، اور فرشتوں بہت خوش ہوئے جنت میں، ان دی ہیونز، آسمانوں میں فرشتے بہت خوش ہوئے، اور صحابہ مسلمان بھی بہت خوش ہوئے، تکبیر بلند ہونے لگی مکہ شریف میں، اور اس کے بعد کھل کے عبادت ہوئی. 2 شیر تھے، حضرت عمر اور حضرت حمزہ، ان سے مکے والے ڈرتے تھے. حضرت حمزہ, he said that if Umar is coming with khair, with good intentions, that is fine. But if he's coming to harm the Messenger alayhi salam, if he's coming with wrong intentions, I will kill him with his own sword. امیر حمزہ, ان کی کنیت ابو عمارہ ہے, ان کا لقب سید الشہداء, شہیدوں کے سردار, اسد اللہ و اسد رسولہ, the lion of Allah and the lion of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Afdal al-shuhada, is the greatest of the shuhada. Fa'ilul khairat, he was the one who's always doing good. Khairat, خیر, اچھے کام کرنے والے. فخر الاسلام, اسلام کا فخر تھے. عزت اسلام, اسلام کی عزت ہے. حمزہ کا معنی ہی شیر ہے, پاپولر نیم. ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سموہ بحب الاسماء, اپنے اولاد کو, اپنے بیٹوں کو سب سے جو پسندیدہ نام ہے وہ نام رکھیں. فرمایا حمزہ. And keep your children's names Hamza. This is Ahabb al-Asma, it's the most beloved of names. Hadith of Imam Hakim's Mustadrak. یاد رکھیں, یہ حضور علیہ السلام کے چچا ہے. عباس بھی چچا ہے, وہ دونوں اسلام لائے. ابو لہب بھی چچا ہے لیکن وہ کافر ہے. ابو طالب بھی چچا ہے لیکن وہ اسلام نہ لائے. جمہور کے نزدیک وہ اسلام نہیں لائے تھے, لیکن بڑی انہوں نے خدمت کی, محبت کی. اور ادب ضروری ہے. جب ہم جناب ابو طالب کے بارے میں ذکر کریں تو ایسا ذکر نہ کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو, لیکن جمہور کے نزدیک اہل سنت و جماعت وہ ایمان نہیں لائے تھے. ابو جہل جو ہے وہ چچا نہیں ہے. ابو جہل یہ کافر, مشرک اور یہ دشمن تھا مکے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا. امیر حمزہ جو ہے یہ صرف چچا بھی نہیں بلکہ یہ دودھ شریک بھائی بھی ہیں. ثویبہ, عام اپنی زبان میں ہم صوبیہ کہتے ہیں لیکن یہ نام ثویبہ ہے, تھا سے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ثویبہ کا دودھ بھی پیا, حضرت امیر حمزہ نے. دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور اسی طرح قریبی دوست بھی ہیں. عمر میں 2-4 سال کا فرق ہے. چچا بھی ہے, دوست بھی ہے, بھائی بھی ہیں, دودھ شریک. They were milk brothers, Amir Hamza and the Messenger alayhi salam, through Sayyidah Thuwayba. Best friends, good friends. And Amir Hamza's uncle and the Messenger alayhi salam's the nephew. Nabi Kareem alayhi salam had more or less 10 uncles. 4 were alive when he announced his prophethood. 2 accepted Islam, 2 didn't. The 2 which accepted Islam, as you all know, it's Hamza. Then later on, it was Hamza and then Abbas radiyallahu anhuma. And the 2 who didn't is Abu Lahab and Abu Talib. Musannaf ibn Abi Shayba. Musannaf ibn Abi Shayba. In the Musannaf of ibn Abi Shayba, there is a riwayah, كأن حمزة كان يقاتل
بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسیفین ویقول انا اسد اللہ و اسد رسولہ. حضرت حمزہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑتے تھے، جہاد کرتے تھے، دو تلواروں کے ساتھ وہ لڑتے تھے اور فرماتے تھے انا اسد اللہ و اسد رسولہ، میں اللہ کا شیر ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر ہوں. He would fight before, ahead of the Messenger alayhi salam, defending the Messenger, and he would say, I am the lion of Allah and the lion of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. بہادری دو تلواروں کے ساتھ، ہم جیسے شاید ایک تلوار کو بھی نہ اٹھا سکے اچھی طرح، حضرت امیر حمزہ دو تلواروں کے ساتھ لڑتے. مسند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور مستدرک میں ایک روایت ہے، قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء یوم القیامہ حمزہ بن عبد المطلب، تمام شہیدوں کے سردار قیامت کے دن حمزہ بن عبد المطلب ہیں. یہ حدیث مسند ابی حنیفہ اور مستدرک میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام شہیدوں کے سردار حمزہ بن عبد المطلب ہیں. سید الشہداء, the leader of the martyrs is Sayyidina Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Sayyidina Hamza was a hunter, warrior, skilled in wrestling, archery, swordsmanship. And the verse, لا تحزبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. You do not even think that the martyrs are dead. Those who are martyred in the path of Allah, they are not dead. Do not even think that. Balki they are alive and they are given provision, rizq from Allah subhanahu wa ta'ala. ہرگز نہ سوچیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہ آیتیں شہداء احد کے بارے میں آئے، حضرت امیر حمزہ کے بارے میں آئے. سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا وہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. The first flag bearer of Islam is سیدنا حمزہ. سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے تلوار اٹھائی، تلوار بلند کی، وہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. حضرت امیر حمزہ نے بدر میں بھی جہاد کیا اور بہت سارے کفار کو مارا. حضرت امیر حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے کیونکہ بدر میں بہت سارے کفار کو مارا اور انہوں نے بدلہ لینا تھا، تو خاص نشانہ احد میں امیر حمزہ تھے. احد کیا ہے؟ احد پہاڑ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں. احد لفظ می انا لو احد. ستر کفار کو مارا گیا بدر میں اور 70 کو قید کیا گیا. احد میں 3000 کفار تھے، 1000 مسلمان تھے. 300 مسلمان، بلکہ بظاہر وہ مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ منافق، کافر، مشرک تھے. 300 وہ واپس چلے گئے. ان کا نفاق، منافقت ظاہر ہو گئی، لہذا 700 مسلمان رہ گئے تھے اور مخالف گروہ کفار جو تھے وہ 3000 تھے، مسلمان 700. اور 700 میں کم و بیش 80 گھوڑے اور 100 ایسے مجاہدین، ان کے پاس سب یہ تلواریں، نیزہ وغیرہ سب موجود تھا. لیکن جو کفار تھے ان کے پاس 3000 صرف اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، ان کے پاس سب کچھ موجود تھا. اسی جنگ میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک تلوار اٹھائی اور فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا.
ابو دجانہ نے فرمایا میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا. تو پھر فرمایا ابو دجانہ نے اس تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس تلوار سے اتنا لڑیں کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یہ اس تلوار کا حق ہے. اس جنگ میں مصعب بن عمیر یہ جھنڈا اٹھا رہے تھے رضی اللہ عنہ، اور ان کو کیا ہوا کہ کافر نے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا. پھر بایاں ہاتھ سے انہوں نے پھر جھنڈا اٹھایا، پھر وہ بھی کاٹ دیا. پھر اپنے سینے کے ساتھ اور منہ کے ساتھ انہوں نے جھنڈا اٹھایا، پھر انہوں نے سینے پر بھی حملہ کیا. یہ وہ صحابی ہیں کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی ان کی صورت ملتی جلتی تھی نبی کریم علیہ السلام کے پاس. حضرت انس بن نضر، ان کے جسم پر 80 زخم تھے تلوار کے، اور اسی جنگ میں کفار نے کیا کیا، صحابہ کے کان بھی کاٹے، ہونٹ بھی کاٹے، ناک بھی کاٹی. یہ وہ جنگ تھی. So many companions radiallahu anhum, their bodies were mutilated. Anas bin Nadr had 80 wounds by the sword. No one could recognize him except his sister through his fingers. His sister recognized his fingers, his fingertips. The Messenger alayhi salam was injured himself in the battle of Uhud. ابو دجانہ used his back as a shield. ابو دجانہ نے اپنے کمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تاکہ حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. He used his back as a shield for the Messenger علیہ الصلوۃ والسلام. Ziyad bin Sikan, he dies, he passes away at the feet of the Messenger صلی اللہ علیہ وسلم and he says فزت برب الکعبہ. حضرت زیاد بن سکان شہید ہوتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں اور فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. فزت برب الکعبہ. یہ جنگ احد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کم و بیش 60-70 صحابہ کہ آپ اس مقام سے نہیں ہٹنا جب تک کہ حکم ہو. تو غلط فہمی سے صحابہ اس جگہ سے ہٹ گئے، اور پھر خالد بن ولید انہوں نے پھر پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا اس کا غلط فہمی کی وجہ سے. اللہ نے سب کو معاف کیا، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے، حکم پر پابند نہ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان نہ ہوا. آج بھی ہم نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کریں تو ہمیں نقصان ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی اس دنیا میں اور آخرت میں تو وہ حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور حکم ہے، اس کی پابندی ہے. حضرت طلحہ یہ اپنے ہاتھ اور اپنا چہرہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے آگے آگے رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی تلوار اٹھے تو پہلے حضرت طلحہ کو لگے. حضرت طلحہ he would obstruct strikes with his hands. He had 39 wounds and he would place his face in front of the face of the Messenger علیہ السلام. قتادہ بن نعمان آئے ہیں اور آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے معجزہ کا اظہار فرمایا، آنکھ اور اپنی لعاب کے ساتھ واپس ڈالی، فرماتے میں پہلے سے بہتر دیکھ سکتا تھا. حضرت سعد تیر پھینک رہے تھے، حضرت سعد was firing arrows. نبی کریم علیہ السلام دے رہے تھے اور فرما رہے تھے اے سعد ارمی، تیر پھینکیے، یا سعد فدا کا بھی میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ واحد صحابی ہیں کہ جس کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ لفظ فرمایا ہو. باقی سب صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لیکن سعد واحد صحابی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے یہی فرمایا ہو. احد ایک مشکل دن تھا. وحشی اس کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے he was an expert in throwing the spear, and Jubair bin Mut'im and Hind promised Wahshi
freedom and gold, and said that you have to kill Hamza. So Wahshi was an expert. All he did, he waited for the right time, and he hid and he waited, and then when he had the right chance, time, moment, he threw his spear and he hit Hamza radiallahu anhu. Hazrat Sayyidina Hamza carried on fighting until he fell, and when he fell, he carried on fighting. Hazrat Mir Hamza ko Wahshi ne شہید کیا, اور وحشی کو کہا کہ اس کے بڑوں نے کہا کہ ہند نے کہا کہ میں اتنا سونا دوں گی, اور اسی طرح جبیر انہوں نے کہا کہ میں تجھے آزاد کروں گا. تو پھر وحشی نے he mutilated the nose, ears, and Hind, it is said that she did it, but she chewed the liver of Sayyidina Hamza. انہوں نے جگر ان کا چبایا اور اسی طرح ہار بنایا ضمیر حمزہ کے اعضاء سے. وحشی, ہند وغیرہ انہوں نے توبہ کی, ابو سفیان سب نے توبہ کی. اب ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم, کسی صحابی کی گستاخی ہم نہیں کرتے. ہند عربی میں ہند ہے, اردو میں ہندا کہتے ہیں, عربی میں ہند ہے, حدیث کی کتابوں میں ہند لفظ ہے. جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے, نبی کریم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے, بہت روئے, اور جب واپس آئے مدینہ شریف میں فرمایا سب کے لیے کوئی رونے والا ہے لیکن حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے. حضرت امیر حمزہ کا جنازہ 70 بار پڑھا گیا. حضرت امیر حمزہ نبی کریم علیہ السلام کے بہت قریب تھے, اور ہر سال نبی کریم علیہ السلام احد پر بھی یہی 70 صحابہ شہید ہوئے, وہاں ہی مدفون ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر, حضرت عبداللہ بن جحش, حضرت امیر حمزہ, ان کی جو قبریں ہیں وہاں پر نشان لگے ہوئے ہیں. باقی وہ سب as you know you have been, وہ دیواریں لگے ہوئے ہیں. 70 صحابہ شہید. نبی کریم علیہ السلام ہر سال جاتے تھے وہاں, اور پھر حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, یہ سلسلہ جاری رکھا. ہر سال احد پہ جانا اور ان کے لیے دعا کرنا, ان کو سلام کہنا, اور یہی عمل رہا ہے اہل مدینہ کا. اہل مدینہ کا ہر سال وہاں ان دنوں میں دیکھیں تو وہاں حاضری ہوتی ہے. اسی جنگ میں ایک دفعہ روایتوں میں ہے کہ ایک عورت مدینہ شریف میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا کیا حال ہے, وہ ٹھیک ہیں؟ تو کسی صحابی نے کہا آپ کا والد وہ شہید ہو گئے. پھر وہ پوچھتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کا حال کیسا ہے؟ فرمایا آپ کے شوہر کو بھی شہید کیا گیا. پھر فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کا حال کیسا؟ فرماتے ہیں کہ آپ کے بھائی کو بھی یا بیٹے کو بھی شہید کیا گیا ہے. اتنے ان کے رشتے, باپ, بیٹا, بھائی وغیرہ شہید ہے, لیکن بار بار پوچھتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کا حال کیسا ہے. جب کوئی فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے, تو فرماتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل, کہ اگر حضور علیہ السلام ٹھیک ہے تو ہمارے لیے کوئی مصیبت پریشانی نہیں ہے. یہ ہے صحابہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضور علیہ السلام سے محبت ہے, اپنے بیٹوں سے بھی, اپنے باپ سے بھی زیادہ, اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ, تمام لوگوں سے زیادہ محبت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے. عبداللہ بن جحش نے اس جنگ سے پہلے ایک دعا کی, یا اللہ کہ میں تیرے ایک دشمن سے لڑوں اور وہ دشمن کیا کرے میرے ساتھ, وہ مجھے قتل کر دے, میں شہید ہو جاؤں. صحابہ کو شہادت کا بھی جذبہ تھا, تیری راہ میں قتل کیے جاؤں, شہید ہوں, پھر وہ بندہ میرا ناک کاٹ دے, میرے کان کاٹ دے, میرے ہونٹ کاٹ دے, تو پھر قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, میں ناک کٹا ہوا ہوں, ہونٹ بھی, کان بھی وغیرہ, اور پھر یا اللہ تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ بن جحش تیرے ناک کو کیا ہوا, تیرے ہونٹوں کو کیا ہوا, تیرے کانوں کو کیا ہوا, پھر میں کہوں کہ یا اللہ میں نے تیرے راہ میں میں نے جہاد کیا اور تیری راہ میں تیری محبت میں میں نے یہ کاٹ دیا, دشمن نے کاٹ دیا تجھ کو ماننے کی وجہ سے. انہوں نے یہ دعا کی
تو یہ ان کی دعا قبول ہوئی. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ. تو ہم ان دنوں میں شہداء احد کے لیے ایصال ثواب، شہداء احد کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. وہ جذبہ، وہ محبت، وہ ایمان، وہ عشق اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. ان صحابہ کے راہ پر کے طور و طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے صدقے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. ہمارے والدین عائز و کارب جتنے بھی پردہ فرما کے سب کی بخشش فرمائے. ان کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت صحت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.